السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ کسی لفظ کا صیغے کے حساب سے ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ آپ کو مصدر سے ماضی کا پہلا صیغہ بنانے کا طریقہ اور پہلے صیغے سے باقی صیغے بنانے کا طریقہ میں نے سکھا دیا، اور پھر ہر صیغے کا نام بھی آپ نے سیکھ لیا۔ اب آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ جب ہم نے ترجمہ کرنا ہے تو ہم نے اس میں مصدر کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ اس صیغے کو کس مصدر سے ہم نے بنایا ہے اور اس کا ترجمہ کیا تھا۔ ہم نے یہ بھی لحاظ کرنا ہے کہ یہ غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع۔ جب مصدر دیکھیں گے تو مصدری معنی اس کے اندر لے کر آئیں گے۔ جب ہم دیکھیں گے کہ یہ غائب ہے تو اس کے ترجمے میں وہ یا اس کا لفظ لے کر آئیں گے، یا انہوں یہ لفظ آئے گا، انہوں نے، اس نے، وہ یہ والا لفظ آئے گا اگر غائب کا صیغہ آئے گا۔ اچھا، مذکر کا جب صیغہ بول رہے ہوں گے تو اس کے اندر لفظ آئے گا مرد، اور مؤنث کے صیغے میں عورت۔ جب واحد کا صیغہ ہوگا تو واحد کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک، تثنیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے دو، اور جمع کا ترجمہ کرتے ہوئے سب، یہ لفظ آئیں گے۔ اور چونکہ اب ہم ماضی پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ترجمہ گزرے ہوئے زمانے کا ماضی کے لحاظ سے ہوگا۔ آئیے ذرا مثالوں کے ذریعے اگر ہم دیکھیں تو پھر بات صحیح سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ہے ہمارے پاس ضربہ صیغہ، ہم نے الضرب سے بنایا اور الضرب کا معنی تھا مارنا۔ یہ صیغہ پیچھے پہچان چکے ہیں کہ یہ واحد مذکر غائب ہے، یہاں تک تو بات پہلے ہو چکی۔ اب اس سے اگلی بات ہے، اگلی بات یہ ہے کہ یہ ضربہ کس مصدر سے بنا ہے۔ یہ جناب الضرب سے بنا ہے، اس کا معنی تھا مارنا، لہٰذا اس کی یہ معنویت ہم یہاں لے کر آئے اور ہم نے ترجمہ کیا مارا، یہ اس کے مصدر کی وجہ سے۔ اگر مصدر چینج ہو جائے گا، القتل آ جائے گا تو پھر یہاں ترجمہ آئے گا قتل کیا، یہاں النصر آ جائے گا تو یہاں ترجمہ آ جائے گا مدد کی، یہاں الفتح آ جائے گا تو ترجمہ آ جائے گا اس نے کھولا۔ یہ مصدر کی معنویت یہاں پر آئے گی۔ اب دیکھیں یہ صیغہ کون سا ہے، واحد مذکر غائب۔ اس کے واحد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں ترجمے میں لایا جائے ایک، یہ ہم اس چونکہ یہ واحد ہے نا تو ہم اس میں ترجمے میں لے کر آئے ایک۔ چونکہ مذکر ہے، اس کے مذکر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم لفظ مرد لائیں گے، اور چونکہ یہ غائب ہے تو غائب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ترجمے میں لفظ اس آئے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے ہر چیز کا لحاظ کیا، ہم نے ہر چیز کا لحاظ کر لیا ہے، اس کی مصدر کی معنویت کا بھی کیا، اس کے واحد ہونے کا بھی، مذکر ہونے کا بھی، غائب ہونے کا بھی۔ اس ساری معنویت کا لحاظ کرتے ہوئے اب ہم یہ جو لفظ ہم بنا چکے ہیں نا، مارا، ایک، مرد، اس کو ذرا خوبصورت اس کا جملہ بناتے ہیں، ان کے الفاظ کو آگے پیچھے کر کے سیٹ کرتے ہیں۔ تو یوں ہم نے سیٹ کر دی ہے، مارا اس ایک مرد، ہم نے کسی بھی لفظ کا اضافہ نہیں کیا، لفظ وہی ہیں سارے، لیکن اچھا جملہ بنانے کے لیے الفاظ آگے پیچھے کیے اور ساتھ یہ لگا دیا نے، تو ترجمہ بن گیا مارا اس ایک مرد نے۔ یہاں تک ترجمہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ضربہ یہ کون سا فعل ہے، ابھی ہم نے مصدر سے جو بنائی تھی یہ ماضی بنائی تھی نا، تو یہ فعل ہے ماضی۔ اب اس کے ماضی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ترجمے کے اندر یہ بھی آ جائے۔ اب پورا ترجمہ یہ ہوگا مارا اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانہ میں، یہ ضربہ کا ترجمہ ہوا۔ اب دیکھا کہ ضربہ کے اندر ضربہ کے جتنے لحاظات، جتنے تعلقات تھے، ہم نے ہر ایک کا لحاظ کیا اور لحاظ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ ضربہ کا ترجمہ یہ بنا۔ آگے میں آپ کو ایک دو اور مثالیں دے کر ترجمہ کرنے کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ دیکھیے وہی لفظ ہے ہمارے پاس الضرب، اور اس کا معنی ہے مارنا، لیکن اس سے ہم نے یہ صیغہ ضربہ جو کہ تثنیہ مذکر غائب ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ ضربہ کے آگے الف لگا دو تو تثنیہ بن جائے گا،
اب اس میں ہم نے الدرب کو دیکھا، اس کی معنویت کو دیکھا، اس کا تھا ترجمہ مارنا، تو اس وجہ سے ہم لے کر آئے مارا۔ پھر یہ سیغہ تثنیہ کا، یہ دیکھیں نا آگے الف لگا ہوا ہے، تثنیہ کا سیغہ ہے، تو اس کے تثنیہ ہونے کا جب ہم نے لحاظ کیا تو اس کے ترجمے میں ہم لائیں گے لو، دو، اس کے ترجمے میں لفظ لائیں گے دو، کیوں؟ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، اور جمع دو سے زیادہ کو۔ یہ چونکہ مذکر کا سیغہ ہے تو اس کے مذکر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر لفظ مرد آئے، اور غائب بھی ہے، اور غائب ہونے کا تقاضا ہے کہ یہاں پر لفظ ان یا اس جو مطابقت سے بنتا ہو، یہ ہم نے لگا دیا۔ یہ سارے لحاظ ہم نے مد نظر رکھے۔ اب آگے دیکھیے کہ ہم اس کے جملے کو ذرا الفاظ کی ترتیب درست کریں گے۔ ان الفاظ کی ترتیب درست کرنے کے لیے دیکھیے کیسے الفاظ ایک دوسری جگہ پر سیٹ ہوتے ہیں۔ یہ وہی لفظ ہیں، ہم نے ذرا سیٹ کر دیے، تو مارا ان دو مردوں نے، تو یہ مرد یہ والا لفظ موجود تھا، دو ان یہ سارے وہی لفظ ہیں جو اوپر تھے۔ جملہ ذرا سیٹ کرنے کے لیے ہم نے الفاظ ٹھیک کیے، یہاں تک ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ دربا، یہ سیغہ جو تثنیہ کہ یہ فعل کون سا تھا؟ یہ فعل تھا ماضی، اور ماضی کا تقاضا یہ ہے کہ جو فعل ماضی ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانہ میں کوئی کام سمجھا جاتا ہے، تو گزرے ہوئے زمانہ میں اب یہ پورا ترجمہ یہ ہو گیا، مارا ان دو مردوں نے گزرے ہوئے زمانہ میں۔ یہ دیکھیے دربا کا ترجمہ یعنی مارا ان دو مردوں نے گزرے ہوئے زمانہ میں، ہم ایک ایک حرف کے ذمہ دار ہیں کہ مارا ترجمہ کیوں کیا، ان کیوں کیا، دو کیوں کیا، مردوں نے کیوں کیا، گزرے ہوئے زمانہ میں کیوں کیا، ہر چیز کا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ مزید آپ کو ایک دو مثالیں اور بھی دیتا ہوں۔ ابھی فی الحال میں اسی گردان کے ایک دو تین سیغے اکٹھے آپ کو دکھانا چاہتا تھا تاکہ ذرا اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ الدرب، میں آپ کو شروع میں ابتدائی گردان کے وہ سیغے آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ ہمارے پاس ہے الدرب مصدر ہے، اور اس سے سیغہ بنا ہے دربو، تو جمع مذکر غائب کا سیغہ یہ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے اس سیغے کے جتنے لحاظ ہیں ہر ایک کا لحاظ ہم نے بھی کرنا ہے۔ مثلا الدرب مصدر سے یہ بنا ہے، تو الدرب کا معنی تھا مارنا، ہم نے اس کا لحاظ کیا اس کے اندر اور اس کا ترجمہ مارا، یہ کیا۔ پھر یہ سیغہ جمع کا تھا، ہم نے جمع کا لحاظ کیا تو سب کا ترجمہ کیا۔ یہ مذکر ہے تو ہم نے اس کا لحاظ کیا، مرد ترجمہ کیا، غائب ہے اس کا ترجمہ ان کے ساتھ کیا۔ یہ ہم نے دربو کی جتنی بھی نسبتیں تھیں ہم نے ہر نسبت کا خیال کیا۔ اب آگے دیکھیے، یہ جو الفاظ ہم نے ان کی نسبتوں کے حساب سے چن لیے ہیں، ان الفاظ کو ذرا ترتیب لگاتے ہیں۔ ترتیب لگانے سے یہ بن گئے مارا ان سب مردوں نے۔ اب ذرا دربو چونکہ فعل ماضی ہے تو ماضی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ ترجمہ بھی آئے گزرے ہوئے زمانہ میں، تو اب یہ پورا جو اس دائرے میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ترجمہ بن گیا دربو کا۔ یہ ہر مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے یوں ترجمہ بنتا ہے۔ اب میں ذرا مصدر چینج کرتا ہوں اور چینج کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہمارے پاس ہے مصدر الفتح، اس کا معنی ہے کھولنا۔ فتح تم، جس طرح الدرب سے درب تم بنا جمع مذکر حاضر، تو یہی سانچہ رہے گا، کوئی بھی مصدر لو اسی سانچے میں ڈالتے جائیں گے اور یہی والی سیغے بنتے جائیں گے۔ الدرب کو اسی سانچے میں ڈالا تو گردان پوری ہو گئی۔ الفتح کو لے لو، اسی سانچے میں ڈال لو، پہلے فتح، پھر فتحا، پھر فتحو، پھر فتحت، پھر فتحتا، یوں کوئی بھی لفظ لے کر اسی سانچے میں ڈالتے جائیں گے، وہ ماضی کی گردان بنتی جائے گی۔ یہ ہے فتح تم، سیغہ جمع کا ہے، تو چونکہ الف، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ الفتح، الفتح کا معنی ہے کھولنا، تو اس کے اس معنویت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے اب اس کا ترجمہ کیا کھولا۔ دیکھیں جب الدرب تھا تو تب ہم نے ترجمہ کیا تھا مارا، الفتح ہے چونکہ اس کا معنی کھولنا ہے تو اب یہاں پر اس کا ترجمہ ہم نے کیا کھولا۔ اب آئیے جمع ہے، جمع ہونے کا تقاضا ہم نے پورا کیا، سب مذکر ہے
اس کا تقاضا ہے کہ ترجمے میں مرد آئے. حاضر ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ اب لفظ تم آئے. دیکھیں غائب کے اندر وہ یا ان کا صیغہ لفظ آیا. جب حاضر آئے گا تو حاضر کے اندر آئے گا تو یا تم. تو یہ حاضر کا تقاضا پورا کیا اور یہ تم آ گیا. یہ ساری نسبتوں کا لحاظ کیا. اب آگے چلتے ہیں. ان الفاظ کو ذرا ان کی سیٹنگ ٹھیک کرتے ہیں. یہ سیٹنگ ٹھیک ہو گئی. کھولا تم سب مردوں نے. اب آئیے فتح تم چونکہ صیغہ ماضی کا ہے اور یہ ماضی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ لفظ بھی لگ جائیں گزرے ہوئے زمانہ میں. یہ شروع میں ہم لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو فعل کے حساب سے ترجمہ کرنا آئے. تو یہ جناب فتح تم کی ہر نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کا ترجمہ ہے کھولا تم سب مردوں نے. اور ہر ایک لفظ کے ہم ذمہ دار ہیں. ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیوں ہوا. کھولا ترجمہ کیوں کیا کہ الفتح سے بن کر آئے. اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا. تم کا لفظ کس لیے لے کر آئے؟ اس لیے کہ یہ صیغہ حاضر کا ہے. سب کس لیے لے کر آئے؟ اس لیے کہ صیغہ جمع کا ہے. مرد کا لفظ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ صیغہ مذکر کا ہے. اور گزرے ہوئے زمانہ میں یہ ترجمہ کہاں سے لے کر آئے کہ اس لیے جناب کہ یہ صیغہ ماضی کا ہے. دیکھیں لفظ صرف فتح تم ہے. اس کی مختلف نسبتوں نے اس کے کتنے لحاظ سے ترجمہ دیا اور ایک کا ترجمہ ایسے بن گیا. ذرا ایک اور مثال دیکھیں. فتحتی الفتح مصدر سے بنا. الفتح مصدر کا معنی کھولنا. ابھی پیچھے ہم پچھلی مثال میں دیکھ چکے. تو سب سے پہلے الفتح مصدر کا لحاظ کریں گے اور اس کا ترجمہ رکھ لیں گے. اس کے معنویت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ ہم نے کر لیا کھولا. اب چونکہ یہ واحد ہے تو واحد کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمے میں ایک آیا. مؤنث کا لحاظ کرتے ہوئے عورت آ گیا. حاضر کا لحاظ کرتے ہوئے تو آ گیا. یعنی ایک ہوگا تو تو اور ایک سے زیادہ تثنیہ اور جمع میں تم آ جائے گا. یہ آپ کی سینس خود کام کرتی ہے کہ تو کا لفظ کہاں بولنا ہے اور تم کا کہاں بولنا ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ ہم نے اس فتحتی کی جتنی نسبتیں تھیں سب کا ہی خیال کر لیا. ان نسبتوں کا لحاظ کرنے کے بعد ہم اس جملے کو ذرا سیٹ کرتے ہیں. یہ جملہ سیٹ ہوا. سیٹ ہونے کے بعد ترجمہ ہو گیا کھولا تو ایک عورت نے. اب آئیے فتح تم چونکہ ماضی ہے اور ماضی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانہ میں یہ لفظ بھی ترجمے میں آ جائے. لہٰذا فتح تم کا فتحتی کا جو ترجمہ ہے وہ کھولا تو ایک عورت نے. فتحتی کا ترجمہ کھولا تو ایک عورت نے. یہ ہر چیز کا ہر نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ ترجمہ بنا. ایک اور مثال دیکھیے. یہاں پر لفظ ہے نصرتا. صیغہ ہے واحد مذکر حاضر اور یہ بنا ہے النصر سے. نون صاد را حروف اصلی ہے اور اس کا معنی ہے مدد کرنا. اب چلیے سب سے پہلے اس مصدر کا خیال کریں. اس کا ترجمہ تھا مدد کرنا. اب یہاں پر لے آئیں گے مدد کی. واحد تھا ترجمے میں ایک لائے. مذکر تھا ترجمے میں مرد لائے. حاضر تھا ترجمے میں تو لائے. جی اس طرح آپ کو پتہ چلا کہ ہم نے صیغے یاد کیوں کروائے تھے کہ دربا واحد مذکر غائب, دربا تثنیہ مذکر غائب, درب و جمع مذکر غائب. اس لیے کہ ترجمے کے اندر ہمیں ایک ایک لفظ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم نے یہ ہر نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ الفاظ کا چناؤ کر لیا. اب ذرا ان کی ترتیب لگاتے ہیں. یہ ترتیب لگ گئی. مدد کی تو ایک مرد نے. یہ نصرتا فعل ہے ماضی. ابھی ہم ماضی ہی بنا رہے ہیں نا, تو جب آگے فعل بدلیں گے تو اس حساب سے ترجمہ ہوتا رہے گا. ابھی فی الحال صرف فعل ماضی. ماضی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے آخر میں گزرے ہوئے زمانہ میں یہ لفظ آ جائے. تو یہ پورا ترجمہ ہو گیا نصرتا کا. مدد کی تو ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانہ میں. اب آپ کو پتہ چلا مدد کی ترجمہ کیوں ہوا, کیونکہ یہ النصر سے بن کر آیا ہے اور نصر کا معنی ہے مدد کرنا. تو کا ترجمہ کہاں سے آیا جناب؟ یہ حاضر کا صیغہ ہے اس لیے تو ہے. ایک کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ جی واحد کا صیغہ ہے اس لیے ایک.
مذکر کہاں سے آ گیا ہے؟ اس لیے یہ مرد کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ مذکر کا صیغہ۔ اس طرح ہم ایک صیغے پر خیال کرتے ہوئے، غور کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو جب اس طریقے سے آپ ترجمہ کریں گے، پہلے گردان یاد کریں، گردان یاد کرنے کے بعد اس کے صیغے کا نام یاد کریں، پھر آپ کے پاس جب وہ صیغہ آئے تو ہر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے، اگر وہ صیغہ واحد ہے تو ترجمے میں ایک، تثنیہ ہے تو دو، جمع ہے تو سب، مذکر ہے تو مرد، مؤنث ہے تو عورت، غائب ہے تو وہ یا ان، حاضر ہے تو تو اور تم، متکلم ہے تو میں اور ہم۔ یہ ساتھ لگائیں، مصدر کی معنویت کا خیال کریں، ترجمہ ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس کلاس کو بڑے اچھے طریقے سے غور سے سمجھنا ضروری ہے اور اس کی مشق کیجئے۔ اور بھی مصدر جتنی بھی آپ نے پوری گردان پڑھی ہے، ہر لفظ کا اسی طریقے سے آپ ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری گردان کا بڑی آسانی سے ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس سبق کو یاد کیجئے اور میں لے کر آتا ہوں آپ کے لیے اس سے اگلا سبق۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔